موضوع الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الزمر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن النضر بن مصابر حدثنا حماد عن مروان بن أبي لبابة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر. امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نفلی روزے رکھنا شروع کرتے ہم سمجھتے کہ بس اب نہیں چھوڑیں گے, اب سب روزے ہی رکھیں گے, اور پھر جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب شاید کبھی روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی یہ معنی نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی پابندی نہیں تھی, کبھی دل چاہا تو روزے رکھ لیے اور متواتر روزے, اور چھوڑ دیا تو پھر چھوڑ دیا. ویسے یاد رکھیں کہ جو مسنون ایک تو فرض روزہ ہے نا وہ تو رمضان ہے, کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت بالغہ پہ فرض ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں. رمضان کے روزے کے بعد 6 روزے ہیں شوال کے. تو بعض محدثین اور علماء کرام فرماتے ہیں, ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے ثم اتبعہ 6 من شوال, پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے بھی رکھتا ہے, فکأنما صام الدہر, گویا اس نے سارا سال روزے رکھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے 10 گنا تو اللہ کا فیصلہ ہے, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. تو ایک مہینے کے 300 دن ہو گئے اور 60 دن یہ ہو گئے, تو گویا کہ اس نے سارا سال روزہ رکھا ہے. لیکن بعض علماء رحمہم اللہ تعالی 6 شوال کے روزے جو ہیں وہ اس کو فرماتے ہیں کہ لازم نہ کرے, تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی رمضان کا حصہ ہے. رمضان ہے, وہ فرض ہے, اور یہ تو نفل بات ہے, نفلی روزے. اسی طرح یوم الاثنین اور یوم الخمیس کا روزہ رکھنا جو ہے وہ بھی سنت ہے. اسی طرح لیالی البیض جو ہیں, کیا معنی, یعنی 13, 14, 15 یہ 3 دن جو ہیں یہ روزہ رکھنا بھی سنت ہے. اسی طرح یوم عاشوراء یعنی محرم میں 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا بھی سنت ہے.
اور اس کے علاوہ بھی کوئی روزے نفلی رکھنا چاہے تو منع نہیں ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے روزے نہ ہوں۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو پورا سال روزے رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا احب الصیام الی اللہ صیام داؤد، اللہ کے ہاں محبوب ترین روزے جو ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام، کان یصوم یوما ویفطر یوما، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ تو اگر کسی کو زیادہ اللہ نے ہمت دی ہے تو پھر وہ اسی پہ عمل کرے کہ ایک دن روزہ ہو اور ایک دن افطار۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو نفلی روزے اتنے رکھتے تو ہمیں گمان ہوتا کہ شاید اب افطار ہی نہیں کریں گے، اور پھر بالکل چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے پتہ نہیں اب کبھی نفلی روزہ نہیں رکھیں، یعنی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورت بنی اسرائیل اور سورت زمر کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی حضور کی ساری زندگی مبارک جو ہے وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے ذکر میں گزری ہے۔ حضور کے معمولات دیکھے جائیں تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ ایک منٹ بھی ایسا نہیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو۔ ہاں اگر حضور نے آرام فرما لیا، حضور سو گئے، یہ الگ بات، لیکن آپ کے دن ہے، رات ہے، ہر وقت یا درس ہے، تبلیغ ہے، تعلیم ہے، تعلم ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اسی لیے بعض اولیاء اللہ جو ہیں وہ ایک مشق کرتے ہیں کہ جتنے دفعہ آدمی سانس لے تو گویا لفظ سانس سے بھی اللہ کا ذکر ہوتا رہے، تاکہ کوئی پتہ نہیں کہ کس سانس میں ہماری موت آ جائے، تو وہ یہ بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ان کی اپنی ذاتی کاوشیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آدمی کوشش کرے اور جتنی ہمت ہو سکے تلاوت قرآن کیا کرے۔ قال المؤلف رحمہ اللہ تعالی یخبر تعالی ان تنزیل هذا الكتاب هو القرآن العظیم من عنده تبارک و تعالی فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ یہ قرآن جو حضور پاک سے اتارا گیا ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجا ہے اور ٹھیک ٹھیک اللہ نے اتارا، اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، جیسے کافر مشرکین شبہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ ان کو مخاطب ہو کے کہہ دیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ اگر تم لوگوں کو شک ہے جو اللہ نے قرآن اتارا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی کا اپنا کلام ہے تو تم بھی بناؤ، تم بھی تو عرب ہو، تمہارے پاس بھی فصیح ہیں، بلیغ ہیں، فصاح ہیں، بلغاء ہیں، شعراء ہیں، بناؤ قرآن کا مقابلہ کرو۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یاد رکھو کہ آج قرآن پاک کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترے ہوئے تقریباً 14.25 صدیاں گزر گئی ہیں، یعنی 1430-29 سال گزر گئے، اور اس دور میں جس سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت علوم جدیدہ، علوم حدیثہ اور ان کے اندر جو ترقی ہے، جو ذرائع ہیں، وہ یا یہودیت کے پاس ہیں یا عیسائیت کے پاس۔ مسلمانوں نے چھوڑ دی یہ بات، حالانکہ یہ سارے علوم مسلمانوں کے پاس تھے۔ یہ گھڑی جو ہے نا الارم، یہ شہاب الدین مسلمان نے بنائی تھی۔ یہ علم الفلکیات جتنا ہے یہ سارا البیرونی کا، یہ میڈیکل سائنس جتنا ہے ساری ابن سینا کی ہے، یعنی سب کچھ مسلمانوں کا تھا، پھر مسلمانوں نے چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم کار مجلد میں پڑے ہیں۔ اور جدید علوم جو ہیں جتنے اس کے اندر وسعت ہے، ترقی ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک اتنا چھوٹا سا موبائل ہے، یہاں سے بیٹھ کے آپ 10,000 میل دور بات کریں گے،
کمال یہ ہے نا کہ آپ جس نمبر کو پنچ کرتے ہیں وہی نمبر آپ سے بات کرے گا، دوسرا تو نہیں کرے گا۔ اچھا، اب اس میں وہ اور آگے بڑھ گئے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں وہ آپ کی تصویر بھی دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح سمندر کی لہریں ہیں، پانی ہے، بحری قوتیں ہیں، فضائی قوتیں ہیں، چاند کی تسخیر ہے، اب مریخ پہ ڈورے ڈالے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور اتنی دشمنی کے باوجود، اتنی علم کے باوجود کہ جہاں کوئی حضور کا، اسلام کا، قرآن کا دشمن ملا انہوں نے سینے سے لگا لیا، ورنہ رشدی ان کا کوئی باپ ہے، ورنہ تسلیمہ نسرین جو ہے وہ اس کی کوئی ماں لگتی ہے۔ کیا ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف چند باتیں لکھی اور ہاں یہ بندہ ہمیں چاہیے، بھئی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کام آئے گا۔ لیکن آج تک اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ کوئی ایک سورت بنا دیں، چند آیات بنا دیں کہ جن کو بندہ مان لے کہ ہاں یہ قرآن ہے۔ اتنی ترقی کے ورنہ ان کیا خیال ہے آپ کا، کوئی خاموش بیٹھے ہوں گے۔ اچھا، پھر دوسرا معجزہ قرآن کا دیکھیں کہ تورات کے ماننے والے یہودی ہیں، انجیل کے ماننے والے عیسائی ہیں، وہ بھی موجود اور اقتدار پہ، اعلیٰ قوتوں پہ ہیں، پوری دنیا ان کے اس وقت پنجے میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج تک وہ چیلنج ہم کرتے ہیں کہ ایک بندہ پیش کرو جو تورات کا حافظ ہو، ایک بندہ پیش کرو جو انجیل کا حافظ ہو، سوال ہی نہیں۔ لیکن قرآن کا معجزہ دیکھیں، ابھی مسابقہ قرآن ہو رہا ہے، ماشاءاللہ خادم الحرمین کو جتا دیں کہ قرآن کا مقابلہ کراتے ہیں تاکہ بچوں کو انعام ملے اور لوگوں کو جذبہ پیدا ہو قرآن کی یاد کرنے کا، پڑھنے کا۔ اس میں 9 سال 8 سال کے بچے بھی آئے ہوئے ہیں، 8 سال 9 سال کے بچے۔ یہ عمر تو آدمی کی گڑیا کھیلنے کی ہوتی ہے، لیکن قرآن یاد ہے۔ اچھا، 10 سال 12 سال 15 سال یہ تو عام بات ہے۔ تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ آج تک دنیا کوئی اپنی کتاب کا حافظ بنا ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کتابوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، وہ کیسے باقی رہیں؟ بات کو سمجھے کہ تورات انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن ختم منسوخ ہو گئی۔ تو جب اللہ کتاب اتارنے والے نے ان کتابوں کو ختم کر دیا اور فرما دیا کہ آخری کتاب اب قرآن ہے قیامت تک، تو صرف قرآن ہی رہے گا نا، اور کوئی کتاب یاد ہو نہیں سکتی۔ اچھا، بعض علماء نے احادیث یاد کی ہیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جن کو 1 لاکھ حدیث یاد ہے، لیکن حدیث بھی تو شرح ہے نا قرآن کی، کوئی اور کتاب تو نہیں ہے۔ وہ تو ایسی ہے کہ قرآن متن ہے، حدیث شرح ہے، قرآن اصل ہے، حدیث بیان ہے۔ تو احادیث کے حافظ بھی پیدا ہوئے، قرآن کے حافظ بھی پیدا ہوئے، لیکن تورات اور انجیل اور زبور اور ان کی تالمود اور بائبل اور ان کی کسی کتاب کا کوئی حافظ نہیں۔ اچھا، بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ دیکھو نا، ہمارے کسی اندھے بندے سے بھی پوچھو کہ بھئی قرآن کیا ہے، وہ کہے گا اللہ کا کلام ہے۔ بھئی کس نے اتارا؟ بھی اللہ نے اتارا۔ کون لے کے آیا؟ جبریل آیا۔ کس پہ آیا؟ حضرت محمد مصطفیٰ پہ آیا۔ اچھا، قرآن کہاں اترا؟ وہ کہے گا مکے میں اترا۔ پہلی آیت کہاں اتری؟ کہے گا غار حرا میں اتری۔ ایک اندھا آدمی، ایک بچہ جاہل، اس کو بھی پتا ہے۔ یعنی ایک آدمی ہمارا ان پڑھ ہو، جاہل ہو، بالکل جس کو کچھ پڑا ہوا نہیں، وہ بھی کبھی نہیں کہے گا کہ قرآن کی پہلی آیتیں مدینے میں اتری ہیں، وہ بھی کہے گا نہیں قرآن مکے میں اترا۔ وہ بھی بات کو بتلا دے گا کہ سب سے پہلا وحی جو آیا ہے وہ غار حرا پہ آیا۔ اچھا، ان کو کہو کہ بھی تورات ہے، انجیل ہے، یہ بھی تو بتاؤ نا کہ تورات کو کس نے محفوظ رکھا، کس نے نقل کیا؟ کوئی پتہ نہیں۔ یہ انجیل ہے، اور پھر ایک نہیں 4 انجیل ہیں۔ بھئی یہ آپ کو کہاں سے ملے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ پہ اتارا، جب عیسیٰ علیہ السلام سے آگے نا، ہم تو ایک ایک بات کی باقاعدہ دلیل سے بات کرتے ہیں نا۔
اللہ نے قرآن اتارا، جبریل لایا، محمد پاک نے سنایا، آگے پھر اصحاب رسول حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان تینوں نے قرآن کو جمع کیا، محفوظ کیا، بین الدفتین رکھا۔ قرآن لکھنے والے کون تھے؟ زید بن ثابت تھا، حضرت معاویہ تھا، حضرت علی تھا۔ قرآن کا حضور کے زمانے میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب تھا۔ قرآن کے معانی کے سمجھنے والا عبداللہ بن عباس تھا، اس کے تفقہ اور مسائل کے استنباط کرنے والا عبداللہ بن مسعود تھا۔ باہر مفتی بن کے جانے والا حضرت معاذ بن جبل اور ابی موسیٰ اشعری تھا۔ اس کے بعد یہ علم جو ہے مدینے سے کوفے میں منتقل ہوا۔ ایک بات ہے، ایک ہر آدمی جانتا ہے۔ بھئی تم بھی تو بتاؤ نا ہمیں کہ تمہارا قرآن تورات کس نے، کون لے آیا تمہارے پاس؟ ایک ہے زبانی کلامی۔ ایسے تو ہندو بھی کہتے ہیں جی کہ جو وید ہیں نا، وہ کہتے ہیں جناب یہ وید جو ہیں یہ بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا بھی اللہ کا کلام ہے، کون لے آیا تمہارے پاس؟ دیکھا یہ پتہ نہیں ہے۔ بھائی اللہ کا کلام جو ہے، کیا آپ گئے تھے گنگا پہ اشنان کرنے تو وہاں کتاب رکھی ہوئی تھی؟ کون لے آیا؟ یہ تمہارے وید ہیں، تمہارے شلوک ہیں، تمہاری کتابیں ہیں، یہ ساری کون لے کے آیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ اچھا جہاں تک گرنتھ ہے، یعنی سکھوں کا ہے جو گرو نانک کو مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی یہ گرنتھ جو ہے یہ بھی اللہ کی کلام ہے۔ اچھا بھی کون لے آیا تھا؟ اور جی گرو نانک لے آیا تھا۔ اچھا گرو نانک جو ہیں وہ کہاں سے لے آؤ؟ کہتے ہیں وہ حج کرنے گئے تھے، وہ بھی وہاں سے لے آئے تھے۔ اچھا اس سے پہلے کہاں تھی، یا اس سے پہلے کون سا دین تھا؟ انہوں نے کہا جی اس سے پہلے کا تو پتہ نہیں، مجھے گرو نانک سے شروع ہوا ہے۔ اچھا دین ہے جو گرو نانک سے شروع ہوا، گرو نانک پہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ صرف اللہ کی کتاب قیامت تک محفوظ ہے۔ اور کیسے محفوظ ہے؟ کتابوں میں بھی محفوظ، صحیفے بھی محفوظ، سینے میں بھی محفوظ۔ یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ ایک قاری قرآن شروع کرتا ہے جناب، الف سے لے کر والناس تک ایک رات میں پڑھ جاتا ہے اور ایک غلطی بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے قرآن کا معجزہ ہے کہ 7 قراتیں ہیں قرآن میں، 7 قراتوں کے قاری موجود ہیں، جس قرات میں سننا چاہو وہ پڑھ دیں۔ یہ کوئی ضد کی بات نہیں، بات ہے یعنی سمجھنے کی۔ بھئی تمہاری اناجیل 4 ہیں، انجیل مقوقس ہے، لوکا ہے، یوحنا ہے۔ اچھا یہ چاروں انجیل تمہارے پاس کون لے آیا؟ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے وہ باتیں جمع کی تھی، یعنی وہ اللہ والی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو لوگوں نے جمع کی۔ قرآن جو ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک حرف بھی محمد مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اور قرآن میں جو آیتیں ہیں مثلا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پہلے الرحمن پھر مالک، یہ ترتیب جو ہے یہ بھی اللہ نے بتلائی ہے کہ ایسے لکھنی آیت۔ اس لیے بعض آیتیں مدینے میں اتری، لیکن حضور نے فرمایا ضعوها فی صورت کذا، اس آیت کو فلاں مکی صورت میں فلاں جگہ رکھو۔ اچھا صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا کہ سورت الانفال اور سورت البراء ایک سورت ہے یا 2 ہے؟ کیونکہ سورت الانفال جو ہے وہ تو معین میں بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ 7 طول ہیں، 7 بڑی صورتیں، اس کے بعد پھر معین ہیں۔ معین کیا معنی؟ جن کی صورتیں، جن کی آیتیں 100 یا 100 سے زیادہ ہوں اس کو کہا جاتا ہے معین۔ معین کے بعد پھر مثانی ہیں، مثانی کے بعد پھر جو ہے وہ کسارے مفصل ہیں، قرآن پاک کے صورتوں کی جو ترتیب ہے۔ تو سورت براء تو بڑی صورت ہے اور سورت انفال بڑی چھوٹی صورت ہے اس کے مقابلے پہ، تو بھائی ان کو کیسے؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ایک تو دونوں کے مضمون ایک تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ صورت ہی ایک تھی، اس لیے ہم نے لکھ دیا درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا کہ بھی ایک ہے تو ایک ہے، اور اگر 2 ہیں تو ہم نے لکھ تو علیحدہ علیحدہ دی ہے، تاکہ قیامت والے دن اتنی بھی زیادتی نہ ہو جائے کہ وہ تو ایک صورت تھی، تم لوگوں نے الگ کیوں کیا؟ اچھا وہ تو الگ تھی، تم نے اکٹھا ملا کیوں دیا؟
یعنی ایک ایک نقطے کی حفاظت ہے، ایک ایک نقطے کی. اور یہ صرف اعزاز جو ہے وہ اسلام کو ہے، یہ اللہ کے قرآن. اسی طرح پھر دوسری بات دیکھیں قرآن کے معجزے کی کہ آج لوگ سمندر کے نیچے سے بھی یہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے آ رہے ہیں کہ جی یہ 4000 سال پرانا مردہ ہے، یہ جناب 11000 سال قبل از مسیح کے وقت کے زمانے کا سکہ ہے. آثار قدیمہ جو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ اہرام مصر میں جناب یہ کوئی 4000 سال پہلے کسی فرعون بادشاہ کی لاش ہے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں، سب کو تلاش کریں. قرآن کی ایک واقعے کو غلط کہہ دیں کہ جی قرآن نے جو خبر دی ہے یہ غلط ہے، کہ ہم نے تحقیق کی ہے، اب ہمارے پاس وسائل ہیں. قرآن نے جو ذوالقرنین کا قصہ بیان کیا ہے کہ مطلع الشمس اور مغرب الشمس پہ پہنچے تھے، غلط ہے. مجال ہے کوئی تردید کرے؟ بھائی ذوالقرنین نے وہ دیوار بنائی تھی یاجوج و ماجوج کو روکنے کے لیے، مجال ہے کہنے کے غلط ہے. اللہ نے بتلایا کہ اصحاب کہف ہیں، غار میں ہیں، لیکن میں نے چھپا دیا ہے، آج تک نہیں ڈھونڈ سکے. پر نہیں، یہ تو ہڈیاں نکال کے باہر لے آتے ہیں. اور ہمارے جو قبر پرست برادری ہے ماشاءاللہ، ان کے تو اور 7 روزے بن جاتے ہیں. ان کا تو بڑا کام چل جاتا نا ماشاءاللہ، دھوم دھام سے، دھڑکے سے، کیونکہ یہ سب سے بڑا بزنس ہے. نہ ٹیکس لگے، نہ انکم ٹیکس لگے، اور کوئی اگر افسر بات کرے تو کافر ہو جائے. پھر دیکھو جی اللہ والوں کی مزار پہ ٹیکس لگاتے ہیں، اتنا بدبخت ہے، پتہ نہیں کافر ہے، قادیانی ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے. اچھا یہ نہیں پوچھتے کہ اللہ والوں کی مزار کو جو بیچ کے کھاتے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹیکس لگانے والا تو کافر بن گیا، لیکن جو خود مزار بیچ رہے ہیں وہاں جو کچھ آتا ہے وہ ہڑپ ہو رہا ہے. تو اس لیے قرآن کی یہ شان ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے کہ تنزیل الکتاب، یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب. اور اللہ کون ہے؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہیں، قوت والے، طاقت والے، حکمت والے بھی ہیں. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ یہ حق ہے، الذی لا مریۃ فیہ ولا شک، جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ نے اتاری ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ اس رب نے اتاری ہے جو تمام عالم کا رب ہے. نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو لے کے اترنے والا فرشتہ جو ہے وہ حضرت جبریل امین ہے. عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، ہم نے اس کتاب کو اتارا محمد مدنی تیرے دل پر، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو ہو ڈر سنانے والوں میں. اور قرآن کس زبان؟ فرمایا بلسان عربی مبین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن عربی زبان میں، اور عربی بھی وہ جو کھلی ہوئی ایسی لغت جو واضح، جس میں کوئی اغلاق نہیں، جس میں کوئی کنجلک نہیں، جس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ جو کھلی ہوئی نہ ہو. وقال تبارک وتعالی وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَإِنَّهُ، یہ قرآن، لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، شان والی کتاب ہے، اور ایسی شان والی، ایسی غالب کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس کے آگے یا پیچھے سے کوئی چیز غلط اس میں داخل نہیں ہو سکتی. تنزیل من حکیم حمید،
یہ اتاری ہوئی ہے کتاب اس ذات کی جو حکمت والے ہیں، جو تمام حمد و ثنا کے سزاوار ہیں، اس مولا نے یہ کتاب اتاری۔ اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن کو پہلے لوح محفوظ میں رکھا ہے، اس کے بعد پہلے آسمان پہ بیت العزت میں رکھا ہے، اور پھر قرآن جب زمین پہ اتارا تو سب سے مقدس، سب سے پیاری، سب سے شان والی جگہ کیا تھی؟ دل محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ نے وہاں قرآن اتارا ہے کہ میرے قرآن کا محل ہے تو محمد مصطفیٰ ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین۔ پھر حضور کے دل سے قرآن صحابہ کو پہنچا، پھر صحابہ نے قرآن تابعین، تبع تابعین اور قیامت تک کے مسلمانوں کو پہنچایا۔ انہوں نے قرآن کو گھر میں نہیں چھپا کے رکھا، قرآن پوری کائنات، پوری دنیا میں پہنچا دیا، اور صحابہ کے دور کے اندر الحمدللہ 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، سیدھی سی بات، اصولی بات یاد ہے۔ لیکن آپ کسی ملک کا قانون نہ مانیں، پھر وہ ملک آپ کا احترام تھوڑا کرے گا۔ آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، رہتے ہیں، وہاں ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ایک اصول ہے، یہ بھی ٹریفک کے قوانین ہیں، یہ کامے کے قوانین ہیں، یہ غرفہ تجاریہ کے قوانین ہیں، یہ سجل تجاری کے قوانین ہیں، یہ بلدیہ، اس کی مخالفت آپ نہیں کر سکتے، کریں گے تو رول گئے۔ تو اللہ کا قانون جو تھا وہ اللہ کا قرآن تھا، جب ہم نے اس کو چھوڑ دیا تباہ و برباد ہو گئے، ذلیل۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہیں آج تارک قرآن ہو کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو، شاعر کہتے ہیں کہ ان کو کیوں عزت ملی کہ وہ مسلمان تھے، اور ہم ذلیل کیوں ہوئے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج کتنے آدمی ہیں ایمان سے کہیں جو صحیح معنی میں اسلام پہ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جماعتیں محنت کر رہی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، تبلیغی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، اور بھی جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں ہیں ماشاءاللہ۔ سب جماعتیں دین کے لیے اپنی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کریں، لیکن کتنے ٹھنڈے دل سے سوچ رہے ہیں کتنے آدمی ہیں جو صحیح مسلمان پیدا ہوئے؟ کافروں نے دیکھا کہ ہم ان کی قرآن کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، دین کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اسلامی احکام کو بھی نہیں جھٹلا سکتے، اور ہم اسلام کو مٹانا بھی چاہتے ہیں۔ کیا کریں؟ انہوں نے اپنی وہ تہذیب افرنگ جو تھی نا جی، انہوں نے کہا وہ اتنی پھیلا دو کہ یہ اس لہو و لعب میں اور عشرت عیاشی میں اتنا مبتلا ہو جائیں کہ قرآن چھوڑ دیں۔ اب آپ دیکھیں، بعض لوگ دیکھیں، آپ نے ہر سال عمرے میں بھی آتے ہیں، حج میں بھی آتے ہیں، کاروبار سود کا کرتے ہیں، سب کے معاملات بینک سے چلتے ہیں، جتنی ملے ہیں آپ کی سب بینک سے، جتنی آپ کے پاس فیکٹریاں ہیں سب بینک سے، جتنے آپ کے پاس کاروبار ہیں سب بینک سے، اور تمام بینکوں کی ماں جو ہے وہ یہودی۔ یعنی آپ، میں تو خیر ایک طالب العلم ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں اقتصادیات کا، نہ بینکوں کا، نہ معاشیات کا، نہ ہم نے یہ علم پڑھا ہے جو ہم پڑھتے ہیں اخباروں میں یا سنتے ہیں۔ یعنی اس وقت آپ کے ملک کو تقریباً 40 سے 50 ارب ڈالر کی ضرورت ہے جو قرضہ آپ نے دینا ہے۔ اگر آج آپ قرضہ دے دیں پھر آنکھیں جھکانے کی، سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب روٹی ان سے مانگ کے کھانی ہو پھر تو سر جھکانا پڑے گا نا، سنی بات۔ دیکھو نا، یہ ایک نوکر ہے آپ کا، تنخواہ لیتا ہے آپ سے، آپ گالیاں دیتے ہیں، بیچارہ کھڑا ہے، آپ اس کی بے عزتی کرتے ہیں، کھڑا ہے، آپ اس کو کبھی اپنے ساتھ کھانا بٹھا کے نہیں کھلاتے، بیچارہ کھڑا ہے۔ ڈرائیور ہے، آپ کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، پارٹی میں جا رہا ہے، آپ ہوٹل میں چلے گئے ہو، باہر بیٹھے ہوئے پارکنگ ایریا میں، آپ 2 بجے رات کو جناب کھانے کھا کے اور سب کچھ کر کے نکلے ہیں، وہ بھوکا ہے۔ بڑی مہربانی ہوگی تو صاحب کہہ دیں گے کہ اچھا بھائی یہ 10 روپے ہے، راستے میں کوئی برگر کوئی سینڈوچ وغیرہ لے لینا، ابھی آگے جاؤ گے کون تمہاری روٹی پکائے گا؟
تو اب یہ ہے کہ جب تم کافروں کے مقروض ہو، ان سے بھیک مانگتے ہو، پھر آنکھیں دکھانے کے تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بے وقوفی والی بات کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں اچھا یہ اینک ہے، اس کا ایک جو کیل ہے نا یہ نکل جائے اینک ختم۔ آپ کے پاس جو جہاز ہے ان کا تو آپ کیل ہی نہیں بنا سکتے، وہ بھی آپ نے ان سے لینا ہے، وہ نہیں دیں گے تو پھر اور برکھیں آپ ایسی مارتے ہیں کہ ہو جناب ہم کفر کو مٹا دیں گے، آج 1400 سال سے نہیں مٹا سکے، آج مٹا دو گے۔ کوئی عقل کی بات کرو، کیا بے وقوف ہوں گی بڑکے ہیں؟ پہلے اپنی جان تو چھڑاؤ نا، پہلے آزاد تو ہوں۔ اچھا آپ کو ضرورت ہے مثلاً یعنی کوئی تقریباً 30 سے 40 ارب قرضہ ہے، اتنا آپ اور کھا پی چکے ہیں، 100 ارب ہو گیا۔ صرف آپ کے سرمایہ داروں کا پیسہ جو ہے باہر کے ملکوں میں وہ 400 ارب ڈالر سے زیادہ پڑا ہوا ہے، آپ کے مسلمانوں کا، کلمہ شریف پڑھنے والوں کا، ملک کے بڑے بڑے خیر خواہوں کا، جو 6 گھنٹے تقریر کرتے ہیں 10 گلاس پانی پی کے، ان کے پیسے جو ہے نا جناب وہ 400 ارب سے زیادہ باہر پڑا ہوا ہے۔ منگا لو، ایک دفعہ قرضہ دے دو، اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کر دو، کہ جی السلام علیکم، ہم کوئی کام نہیں کریں گے جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف، بس ہمارے اللہ رسول کا حکم ہے، بس ختم۔ جیسے تم اپنے قانون کے مطابق چلتے ہو، مسلمان ہیں ہم بھی اپنے قانون کو چلیں، ختم ہو گئی۔ اس ملک کو اللہ نے جو عزت دی ہے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی آل سعود خاندان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ سارا کچھ انگریزوں نے زور لگا لیا، انہوں نے کہا نہیں، اگر میں آؤں گا تو میرے ملک میں قانون محمد مصطفیٰ کا چلے گا، ورنہ ہر میں مدد کروں گا آپ کی، آپ کے لیے ہر میں مراد دوں گا، آپ سے بزنس ہوگا، کاروبار ہوگا، سب، لیکن میرے ملک میں قانون جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ یہ اس قرآن و سنت کے قانون کی برکت ہے کہ جو غریب بدو جو تھے اپنے اونٹوں کی کوہان کاٹ کے پانی پیتے تھے، اللہ نے ان کے گھروں میں سونے چاندی کی نہریں بہا دی۔ آج پھر ہم قرآن سے ہٹ رہے ہیں، تنگی شروع ہو گئی، گھر گھر میں ڈش آ گیا ہے، کافروں کی تہذیب گھر گھر میں آ گئی ہے۔ ہم مولویوں کے گھر پاک نہیں ہیں تو کسی اور کو گلا کیا دیں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو قرآن ہے نبی کہ اللہ خود قرآن فرماتے ہیں کہ ایسی بھی ضرب اللہ مثلا کانت قریۃ آمنۃ مطمئنۃ، ایک ایسا ملک تھا، شہر تھا، بستی تھی، امن میں، اطمینان میں، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ نے ان پہ رزق کی بارش کر دی تھی، فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس لیے میرا عزیز کہ آپ کے ملک کا آدمی ہے، مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، شام کو آٹے کی اسمگلنگ بھی کرتا ہے مسلمان، 1 لاکھ بوری چھپائی ہوئی آٹے کی، مہنگا ہوگا بیچیں گے، لوگوں کے بچے مرتے ہیں، مر جائیں، کیا ہے، کیا ہو رہا؟ اگر کوئی چیز ان کے قبضے میں، بس وہ اپنا گھر، امیر تب ہوتا جا رہا ہے اور غریب تب ہوتا جا رہا ہے، لوگ بچے بیچ رہے ہیں، بچیاں بیچ رہے ہیں، گردے بیچ رہے ہیں اپنے، کوئی بیچتا ہے؟ تم بڑے آدمی کو کہو گردہ نکال کے دے گا؟ کیوں؟ اس کے پاس پیسہ ہے۔ غریب یہ نہیں رگڑ رہا ہے، ہسپتال میں جاؤ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر ہے دوائی نہیں، دوائی ہے آپریشن کے آلات نہیں، کیا کرو بھائی؟ مر جاؤ بس، ان للہ پڑھ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اور ایک حل ہے، اللہ کو راضی کرو، کافروں کے قرض ادا کرو، کسی کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ قادر ہے، اللہ تبارک و تعالی اجڑی ہوئی دیار کو بسا سکتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ صحراؤں کو گلزار بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ گداؤں کو شاہ بنا سکتے ہیں۔ اور قرآن و سنت کے ملازم بن جاؤ، توبہ کرو، انفرادی توبہ کرو، گھروں میں توبہ کرو، اجتماعی توبہ کرو، ہر جماعتیں توبہ کریں، ہر حاکم توبہ کرے، ہر رعایا توبہ کرے، فیصلہ کر لو کہ یا اللہ آج کے بعد ہم تیرے قرآن کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یہاں تم اللہ کے قرآن کی مخالفت کرو، قرآن والوں کی مخالفت کرو، قرآن پڑھنے والوں کو تباہ و برباد کر ڈالو، اپنے نوجوان لڑکیوں کو نکریں پہنا کے بازاروں میں لے آؤ، ہندوؤں کی رسم پتنگ اڑانے کے لیے سینکڑوں بندوں کی ڈور سے گردنیں کاٹ ڈالو، اللہ کا قہر نہیں آئے گا تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ پتنگ اڑا رہے ہیں، کیا ہے یہ کہ بسنت کا میلہ، پتہ ہے بسنت کا میلہ ہے ہندوؤں کا میلہ، منا کون ہے؟ مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ، یاد رکھو تمہارے پاس سب سے بڑی دولت جو ہے قرآن ہے، سنت محمد مصطفیٰ ہے، آج بھی اسی کے دامن میں آؤ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز، یہ کتاب اس پروردگار عالم نے اتاری ہے، العزیز المنی والجناب، شان والا، قوت والا، طاقت والا، غلبے والا، الحکیم ای فی اقوالہ وافعالہ وشرعہ وقدرہ، اللہ کے جتنے قول ہیں، افعال ہیں، احکام ہیں، شریعت ہے، تقدیر، سب حکمت ہے۔ اللہ نے کسی کو امیر بنایا، حکمت ہے، غریب بنایا، حکمت ہے، اللہ نے کسی کو گورا بنایا، کالا بنایا، حکمت ہے، ہر چیز میں اس کی قضاء و قدر میں بھی اس کی حکمتیں ہیں۔ پھر اللہ شان بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کی بھی اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، میرا محبوب آپ کی طرف اتاری ہے ہم نے قرآن کتاب ٹھیک ٹھیک، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، ای فاعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کی عبادت کرو جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَدْعُ الْخَلْقَ إِلَىٰ ذَلِكَ، اور اللہ کی مخلوق کو بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دو۔ وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ لَا تُصْلِحُ الْعِبَادَةَ إِلَّا لَهُ وَحْدَهُ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ وَلَا عَدِيلٌ وَلَا نَدِيدٌ، اور ساری مخلوق کو آپ دعوت دیں اور بتلائیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے آگے جھکنا جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے رکوع سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی سے نظر نیاز منت منوتی مانگنا نہیں۔ یہ سب کو بتا دیں، اور وہ ذات ایسی ہے لیس لہ شریک، جس کا شریک کوئی نہیں، ولا عدیل، جس کا برابر کوئی نہیں، ولا ندید، نہ اس کا کوئی کسی حصے میں شرکت ہے۔ وَلِهَٰذَا قَالَ تَعَالَىٰ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ، کہ خبردار لا يُقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ، کہ عبادت وہی ہے، دین وہی ہے جو خالص ہو۔ کیا معنی؟ اے لا يقبل من العمل الا ما اخلص فيه العامل لله وحده لا شريك له، اللہ کسی عمل کرنے والے کا عمل، وہ طواف ہے، نماز ہے، خیرات ہے، کبھی قبول نہیں کرتے جب تک اس میں خالص اللہ کے لیے نہ ہو کہ یا اللہ یہ عبادت بھی تیرے لیے، نمازیں بھی تیرے لیے، میرے روزے بھی تیرے لیے، میری خیرات بھی تیرے لیے، ہر نفع نقصان کا تو مالک ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا میرا مدنی جب ذبح کر رہے ہو تو اعلان کر دو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ مسلمانوں یاد رکھو، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، زنا معاف ہو جاتا ہے، قتل معاف ہو جاتا ہے، ڈاکہ چوری معاف ہو جاتی ہے، لیکن شرک ایسی بلا ہے اگر بندہ شرک پہ مر گیا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی کا رستہ نہیں ہے۔ اللہ نے دروازے بند کر دیے کہ ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا۔ یاد رکھو کہ اللہ کو پکارتے ہو یا اللہ، اگر آپ کہیں گے یا رسول اللہ تو اللہ کے ساتھ پکار میں شریک کیا۔ آپ کہیں گے یا غوث اعظم، اللہ کے ساتھ ندا میں شریک کیا۔ آپ کہیں گے یا معین الدین اجمیری، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ندا میں شریک کیا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تو حکم دیا تھا کہ صرف مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تم نے میرے بندوں کو کیسے شریک کر لیا ہے؟ اچھا پہلے تو کہتے تھے نا کہ جی ہم ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اب ان کو ان والا مسئلہ بھی ختم ہوا، براہ راست کہتے ہیں کہ اب آپ کے دروازے پہ ہم آئے ہیں، مہربانی کریں ہمیں بچہ دیں۔ اب براہ راست پیر سے مانگتے ہیں، یہ بھی نہیں کہتے کہ پیر صاحب چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سٹور میں بچے رکھے ہیں وہ اٹھا کے لے آؤ، نہیں، وہ کہتے نہیں آپ دیں ہمیں۔ اور جاہلوں کا اتنا بڑا عقیدے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ ایک بزرگ کے پاس جو گئے اسے کہا جی میرے لیے بچہ، انہوں نے کہا بھائی میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے تمہاری قسمت میں خدا نے بچہ لکھا ہی نہیں، پھر میں کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے تو صحیح آپ سے لینا ہے، اللہ نے لکھا نہیں، پیر دے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو میں لکھ دیتا ہوں، خلاص اللہ نے نہیں لکھا لوح محفوظ میں، ہم لکھ دیتے۔ اتنا بڑا شرک ابو جہل نے بھی کبھی نہیں کیا ہوتا، اس کے دماغ میں بھی نہیں گزرا۔ وہ بھی بدبخت ہی کہتے تھے کہ بھئی ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں، ورنہ خدا تو خدا ہے۔ وہ تو کہتے مانتے تھے کہ لبیک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، باقاعدہ احرام باندھتے تھے، باقاعدہ نمازیں پڑھتے تھے، باقاعدہ طواف کرتے تھے۔ اب دیکھیں نا عبد المطلب جب ہاتھیوں والا بادشاہ آیا تو کیا کیا؟ آیا طواف کیا، ملتزم پہ کھڑا ہو گیا، اللہ میاں ہمارے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائے، یا رب حماک، یا اللہ یہ تیرا گھر ہے، اب تو حفاظت فرما، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کس سے مانگا؟ اللہ سے۔ تو عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں تو کوئی ایسی شرک کی قسمیں نکلی ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ اگر پہلے زمانے کے مشرکوں کو اللہ زندہ کرتے ہیں وہ کان پکڑ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں یہ تو بھائی کوئی اور بلا ہے، یہ تو ہمارے باپ دادے کے دماغ میں بھی یہ شرک نہیں ہے۔ ہم ایمان سے کہیں وہ بات ہے کہ بھائی لوح محفوظ میں اللہ نے تو نہیں لکھ، دیکھو پہلے گردن جھکائی اور لوح محفوظ، اچھا محفوظ ہے کہ تم پڑھ رہے ہو، قرآن کہتا ہے وہ محفوظ ہے، اچھا محفوظ ہے کہ تم نے پڑھ لیا، اچھا پھر پڑھ بھی لیا پھر لکھ بھی دیا۔ حضور فرماتے ہیں جفت القلم، قلم خشک ہو گئی، اللہ نے جو فیصلے کرنے تھے وہ کر دیے، بس۔ رفعت الصحف وجفت الاقلام، اللہ نے وہ صحیفے لپیٹ دیے ہیں، قلم خشک کر دیے، اب جو فیصلہ ہونا تھا ہو گیا۔ ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبید، اللہ نے فرمایا میرے نبی میرے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ اللہ نے اگر 50 نمازیں فرق کی ہیں تو اللہ نے فرمایا میں فیصلہ نہیں بدلتا، فیصلہ میرا وہی رہے گا۔ تیری امت کو میں 10 گنا ثواب کا وعدہ کر کے 5 کے 50 لکھ دوں گا، لکھوں گا 50، میرا فیصلہ ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، ہم لکھیں گے 50، اور اگر مسجد الحرام میں پڑھیں گی تو 1 کا 1 لاکھ۔ تو اس لیے یاد رکھو یہ ایسی کفر کی باتیں ہیں کہ جس کے بارے میں بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا ہے، یعنی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے لوگ کتنے شرک میں۔ اللہ کے اولیاء برحق ہیں، علماء برحق ہیں، ائمہ برحق ہیں، فقہاء برحق ہیں، لیکن یہ معنی تو نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا کی خدائی میں شریک ہو جائے۔ یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ فقہاء کا کیا معنی ہے کہ قرآن بدل دے، قرآن کو چھوڑ دے، نہیں، وہ قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ القیاس مظہر لا مثبت،
بھئی ہم جو قیاسی مسائل بیان کر رہے ہیں یہ مسائل کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسے ہے کہ جیسے آدمی کسی کنویں میں کو کھودتا ہے اور پانی نکالتا ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن سے مسائل نکالے کہ اس آیت سے کیا مسئلہ نکلا، اس سے کیا مسئلہ نکلا، اس سے کیا مسئلہ۔ اب دیکھو نا عام آدمی تو پڑھ تو چلا جائے گا نا کہ تنزیل، اب یہ تو عالم کا کام ہے، دیکھے گا کوئی تنزیل مصدر ہے کیا ہے۔ اچھا کہیں لفظ تنزیل ہے، کہیں لفظ انزلنا ہے، کہیں لفظ نزلنا ہے، کہیں لفظ انزال ہے، کہیں انزل الیکا، کہیں انزلنا الیکا، کہیں نحن نزلنا، تو یہ تو عالم کا کام ہے کہ وہ دیکھے گا۔ عام آدمی تو کہے گا ٹھیک ہے جی ایک بار نہیں ہوا بھئی، آخر نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہے؟ ماضی کا صیغہ ہو اگر تو اس میں مزید کا صیغہ ہو، مفرد کا صیغہ ہو، کیا فرق ہے؟ یہ علماء کا کام ہوتا ہے، ورنہ وہ تابع تو قرآن و سنت کے رہیں گے، یاد رکھو ہمیشہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ اعلان کر دیں، ساری مخلوق کو دعوت دیں کہ لا تصلح العبادۃ الا لہ، کسی کے لیے عبادت نہیں، وحدہ لا شریک لیس لہ شریک ولا عدیل ولا ندید، ولہذا قال تعالی الا للہ الدین الخالص ای لا يقبل من العمل الا ما اخلص فیہ العامل للہ وحدہ لا شریک لہ، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ ماشاءاللہ قرآن کا مسابقہ ہو رہا ہے، بین الاقوامی حسن قرات کا مقابلہ ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا کہ دعا کریں کہ اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے۔ ہر دور میں حکومت سعودیہ نے قرآن کی، حدیث کی اور مساجد کی خدمت کی ہے، یاد رکھو یہ خوش آمد نہیں حقیقت ہے۔ دیکھو نا ابھی حرم بنایا ہے، میں کہوں حرم بنایا ابھی کو خوش آمد؟ خوش آمد تو وہ ہے نا بندہ جھوٹ بولے۔ مسجد نبوی کا جو حرم بنایا ہے، جو جمال ہے، جو حسن ہے، جو اس کی کاریگری ہے، جو اس کے اندر پتھر ہے، جو بجلی ہے، جو اس کی نظام ہے، ہر چیز کو دیکھ کے بندے کی عقل جواب دے جاتی۔ تو انہوں نے تین چیزوں کی ہمیشہ خدمت کی ہے، اللہ کا قرآن، مجمع فہد ابن عبدالعزیز جو ہے مدینہ منورہ میں، یعنی قرآن کا جو پریس ہے وہ اتنا عظیم پریس ہے کہ پورے ایشیا میں اس کے مقابلے میں اتنا بڑا پریس نہیں ہے۔ پھر جس صحت کے ساتھ، یعنی قرآن کے لفظ میں غلطی نہ ہو، لکھنے میں غلطی نہ ہو، قرات میں غلطی نہ ہو، زبر زیر میں غلطی نہ ہو، جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس کے مقابلے پر پہلے تاج کمپنی نے بڑا کام کیا ہے، سب کو اللہ جزا دے، لیکن ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اچھا جس کاغذ پہ انہوں نے قرآن چھاپا ہے وہ کاغذ دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا، وہ اسپیشل بنا قرآن کے لیے ہے۔ اچھا اس کی صیغت، اس کا مطالعہ، طباعت، اچھا پھر تراجم کہ اس کے ترجمے کی اردو کے اندر نہیں، صرف 13 زبانوں میں ترجمے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے حضرت شیخ الہند کی تفسیر چھپی پھر حضرت جوناگڑھی کی چھپی، یہ تو نہیں کہ ساری زندگی ایک عالم کی تو نہیں چھاپیں گے نا، وہ تو سب کو حق دیں گے، ایک اصول ہوتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسی طرح انہوں نے پورے عالم میں مساجد کی خدمت کی۔ کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حکومت سعودیہ نے مسجد نہ بنائی۔ کسی دنیا کے ملک میں آپ چلے جائیں، ان کی بنائی ہوئی مسجد آپ کو ملے گی، پہلے تو 2 3 4 ملے گی، نہیں تو ایک تو ضرور ہوگی نا۔ اچھا اسی طرح انہوں نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کی طباعت کی خدمت، ترجمے کی خدمت، قرآن کے تحفیظ کی خدمت۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ایک ایک بستی میں، ایک ایک مسجد میں تحفیظ القرآن کا ادارہ قائم ہے۔ اچھا ہمارے ملک میں جو مولوی ہیں میرے اوپر ناراض بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں بقی صاحب ہمیں اچھا نہیں سمجھتے۔ بھی اچھا کیا سمجھے یار، تم صبح تہجد سے پہلے بچوں کو پڑھاتے ہو، یعنی 4 بجے اذان ہے، 4 بجے بچے اٹھے، تہجد سے لے کر رات کے 11 بجے تک پڑھاتے ہیں، تو 7 سال میں بچہ قرآن حفظ نہیں کرتا۔ یہ عصر سے لے کر عشاء تک پڑھاتے ہیں، 2 سال میں بندہ حافظ بن جاتا ہے۔
اچھا پھر ہمارے مولوی جو ہے تو مار مار کے ماشاءاللہ طالب العلم جو ہے وہ بندے کو بندہ نہیں بلکہ دمبا بنا دیتے ہیں ماشاءاللہ، ماں نہیں پہچان سکتی کہ میرا بیٹا ہے۔ اچھا بچے کو کہو نا جی کالج میں جانا ہے، اسکول میں جانا ہے، کسی نرسری میں جانا ہے، فوراً جناب وردی پہن کے خوش ہو، اس کو کہو مولوی صاحب قرآن پڑھنے جانا ہے تو ماشاءاللہ بھاگے گا، چھپے گا، ایسے کوئی جلاد کے پاس جا رہا ہے نا، وہ مولوی تھوڑا ہے، وہ جلاد ہے، وہ تو چمڑی اتارنے کے لیے بیٹھے ہو، جس نے مار کھائی تھی نا استادوں سے وہ سارا بدلہ تو لے گا نا، خود بھی تو مار کھا کھا کے پڑا ہے نا بیچارہ۔ حالانکہ قرآن میں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ نفسیاتی کیس ہے کہ بچے کا ذہن بناؤ کہ وہ پڑھنے پہ تیار ہو، جس دن وہ پڑھنے پہ تیار ہو جائے گا، جو 2 سال میں آپ پڑھاتے ہیں وہ 2 مہینے میں پڑھ جائے گا۔ ابھی ہماری چھوٹی بچی ہے، وہ پہلی جماعت میں اس کا داخلہ ہوا، 1 ہفتہ ہو گیا ہے، وہ مدرسے میں جاتی ہے، کھیل کھیل کے واپس آ جاتی۔ انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی پہلے مدرسے کے ساتھ دل تو لگے بیچاری کا، چھوٹی بچی کو سارا دن کھلاتے ہیں، کو بھگاتے ہیں، کو اٹھاتے ہیں، وہ گیم کھلاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ بڑی خوش ہو جناب صبح ہم جائیں، ہم سے پہلے تیار ہو کے کھڑی ہو سکول، او بھائی ابھی تو وقت نہیں ہوا، نہیں میں نے سکول جانا ہے، کیوں؟ اس کو پتا کھیلنا ہے وہاں۔ اب آہستہ آہستہ پھر تعلیم شروع کریں گے، جب ان کے دماغ میں بیٹھ جائے گا کہ ہاں ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ان کی بڑی خدمات ہیں۔ اگر اس دفعہ مقابلہ حسن قرات میں پاکستان کے کوئی لڑکا نہیں آیا تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال آپ کے ملک کے علماء کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ تمہارے پاس تو بڑے قاری ہیں، بڑے طلباء ہیں، وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں آئے، اللہ عالم۔ بہرحال بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں بھی محروم ہو گئے کہ یہاں بھی ہمارا کوئی نمبر نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے 3 طواف کیے ہیں، ایک اپنے لیے اور 2 میں نے اپنے عزیزوں کے لیے۔ ہر طواف کی 2 رکعت پڑھو گے، اپنا ہو یا کسی کا ہو۔ حملہ تو کوئی نہیں ہوتی، حاملہ عورت جو ہے جس کو حمل ہو، حملہ کرنے والی عورت نہیں ہوتی۔ بہرحال کسی نے حاملہ عورت کو طلاق دے دی، حمل کی حالت میں طلاق دینا خلاف سنت ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی نا، وضو پڑھ کے گولی مارو یا بغیر وضو گولی مارو، گولی تو لگ جائے گی نا۔ طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، گناہگار ہے، لیکن طلاق تو ہو جائے گی۔ میں مزدوری کرتا ہوں، میرے اوپر قرضہ بھی ہے، میں مکے میں ہوں، حج کر سکتا ہوں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ کے کروڑوں پتی بھی سارے مقروض ہیں، 50 کروڑ بینک میں پڑا ہے، 50 کروڑ لینا ہے، 50 کروڑ دینا ہے، سارے مقروض ہیں۔ بھائی آپ مکے میں ہیں، 10 ریال میں حج پڑھ سکتے ہیں، اب آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ مکے میں ہیں اور چھتری ہاتھ میں پکڑو، ایک چادر کندھے پہ ڈالو، پیدل چلے جاؤ، مزے سے حج کرو آرام سے۔ اچھا کھانا مفت ملے گا، پانی مفت ملے گا، بادشاہ کا لنگر ہر جگہ لگا ہوگا، جو تمہارے گھر میں کبھی تمہارے باپ نے پکا کے نہیں کھلایا نا وہ پکا پکایا ملتا ہے۔ تو یہاں تو فری میں حج ہے یار۔ ماں باپ کو عمرے پہ بلانا کوئی فرض تو نہیں ہے، اللہ توفیق دے تو الحمدللہ، نہ ہو تو نہ صحیح۔ فاتحہ پڑھنی چاہیے، جب 1400 سال میں یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو اب مولوی مکی حل کر لے گا۔ جو پڑھتے ہیں اللہ ان کی بھی قبول کرے، جو نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے اذا قرأ فانصتوا، کہ جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ جو پڑھتے ہیں وہ بھی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب۔ یہ کوئی ایسے جھگڑے نہیں ہیں، یاد رکھو، جس میں کوئی کفر اسلام کی جنگ ہو۔ اللہ سب کی نمازیں قبول کرے، بلکہ تم مولویوں سے درخواست کرو کہ جو مسجد میں آ گئے ہیں نا، خدا کے لیے ان کو معاف کر دو، جو بدبخت نماز نہیں پڑھتا، دونوں مولوی اس کو پڑھانے کی کوشش کرو۔ اصل زور اس پہ لگاؤ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، جو پڑھ رہا ہے پڑھ تو رہا ہے نا۔ اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں ہوتی، کروڑوں لوگ ہیں جو نہیں پڑھتے، کروڑوں لوگ ہیں جو پڑھتے، سب کی نمازیں ہوتی، چونکہ سب کے پاس دلیل جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام
قرات زور سے کر رہا ہے، تم سن رہے ہو فاتحہ نہ پڑھو، کیونکہ قرآن ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور سنو۔ اگر تم نہیں سن رہے ہو تو فرماتے ہیں پڑھی جائے۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جب امام پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے، امام کی غلطی جو ہے وہ سب کے لیے ہے، امام کا سجدہ سہو جو ہے وہ بھی سب کے لیے ہے، امام کی قرات جو ہے وہ بھی سب کے لیے ہے۔ اللہ سب کی قبول و منظور فرمائیں، اور اللہ ہمیں فتنے سے، فساد سے، لڑائی سے، جھگڑے سے بچائیں، اور اللہ ہمارے مولویوں کو دعا کریں، توفیق دیں کہ ان جھگڑوں سے اٹھیں اور لوگوں کے اسلام کے لیے کام کریں۔ آج کفر قرآن کو مٹا رہا ہے، اسلام کو مٹا رہا ہے، ہم انہی مسئلوں میں پڑے رہیں گے؟ خدا کے لیے مل جائیں، تمام جھگڑے چھوڑیں، عصبیت چھوڑیں، بغض و عناد چھوڑیں، کفر کا مقابلہ کریں۔ آج ایک ایک ویب سائٹ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، نبی کے خلاف ہے، صحابہ کے خلاف ہے، اسلام کے عدل کے خلاف ہے، اسلام کے پردے کے خلاف ہے، اسلام کے نظام تجارت کے خلاف۔ ان کا جواب دیں، آئیں میدان میں ان کا مقابلہ کریں، نہ کہ اپنے مسلمانوں کو لڑاتے رہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا لطيف يا ودود الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام